اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرمایا یہ شکر کا کلمہ ہے۔ نعمت عطا کرنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے فرما برداری کے اسباب مہیا کیے، اس نے ہمیں جسمانی طاقت بخشی تاکہ ہم فرائض و واجبات ادا کر سکیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے۔ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ کلمہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے دعا پڑھی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہ اے میرے رب آپ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہیں جو آپ کے چہرے کے جلال اور عظیم سلطنت کے مطابق ہیں۔ فرشتوں نے جب اس کے اجر کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اسی طرح لکھ لو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، ملاقات کے وقت میں خود اسے اس کا اجر دوں گا۔ الرحمن الرحیم، ان دونوں ناموں میں رحم اور رحمت شامل ہے۔ رحم کی صفت رحمان میں رحیم سے زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد ہے کہ جو اس سے مانگا جائے وہ دے، اور رحیم سے مراد ہے کہ اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن کون سا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، قیامت کا دن، جب ہم سب کو ہمارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر اعلان فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، آج دنیا کے بادشاہ اور تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا عطر ہے اس آیت کے پہلے حصے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ شرک سے نفرت کا اظہار ہے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں عبادت کرنے والے کی طاقت و کمال کی نفی، یعنی عبادت کرنے والا اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور عبادت کی جو توفیق ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ایاک نعبد میں عبادت کرنے والا اپنی طرف سے عبادت کی جو نسبت تھی اس سے ایک قسم کے غرور کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی ایاک نستعین ہے تو اس کا وہ غرور دور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھیے، یعنی استقامت پر ثابت قدم رکھیے۔ اس سے مراد صاف کھلا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھی راہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ
کہ ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں جس میں بے شمار دروازے کھلے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے پھاٹک پر ایک شخص کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتے رہنا، ادھر ادھر نہ جھانکنا۔ اگر کوئی شخص دروازے کا پردہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ پردہ نہ اٹھانا ورنہ غلط راستے پر پڑ جاؤ گے۔ صراط مستقیم اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدود ہیں اور کھلے ہوئے دروازے ممنوعات محرمات ہیں۔ اللہ سے جب ہم صراط مستقیم کا راستہ مانگتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تنہائی کے گناہ سے بچا لینا۔ کیوں؟ تنہائی کا گناہ، انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھا، جیسے کوئی ویڈیو ہی آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کانشیسلی نہیں لیکن بغیر ارادی طور پر آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے جب ہم موبائل کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوچ لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آس پاس کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ ہوتا ہے تنہائی کا گناہ۔ اگر آپ اس سے بچ جائیں تو وہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے جس پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اس راستے کی وہ بھی بتا دیں کہ کون کون سی راستے ہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں اس صراط مستقیم پر چلانا جس پر چل کر آپ کا انعام حاصل ہو۔ صراط مستقیم تو وہ راستہ بھی ہے کہ لوگ بس نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے عبادت کی۔ صراط مستقیم وہ راستہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ، جس پر چلتے وقت ہم بس چلتے جائیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہم اس کوشش پر لے کر آئیں کہ ہم نے اپنے دین پہ کیسے قائم رہنا ہے، ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اب یہ گمراہ اور مغضوب کن کا کہا گیا؟ تو مسند احمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور عیسائی گمراہ ہو گئے۔ آمین سورت کے بعد، اس سورت کے بعد آمین کہنے کی بہت فضیلت ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ قبول فرمائے، یعنی کہ ہم نے اس سورت میں 7 آیات کے ساتھ جو دعائیں مانگی ہیں اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائیں۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ مدنیہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو ہم پڑھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سورۃ البقرہ مدنی، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت فضیلت والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ، یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے
اس میں شیطان نہیں آتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کریم پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں جن کی قرآن پاک سفارش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے کہ اللہ تیرے بندوں نے تیرے دیے ہوئے کلام کو سمجھ کر پڑھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک جب ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھ کے پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ العزیز سب کو ایسا لگے گا۔ الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، الگ الگ حروف جن کے معنی اور کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والی ہے۔ ہدایت سے مراد نور ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نور کا ستون ہے، اور متقی سے مراد پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی ایسا شخص جو گناہوں سے اپنا دامن بچاتا ہوا زندگی گزارے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسا راستہ، کانٹے دار راستہ جس سے انسان اپنا دامن بچا کر چلتا ہو، اسی طرح گناہوں سے دل اور اعضاء کو بچا کر چلنا تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر آ گیا ہے یا کہیں سے اونچی نیچی جگہ ہے، ہم بڑی آرام سے گزرتے ہیں۔ ایون تو ہم اپنی گاڑیوں میں بھی ہوں تو ہم بڑی آرام سے اس جگہ سے گاڑی کو گزارتے ہیں، ہماری گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر ہم پیدل واک کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جھاڑیاں وغیرہ پڑی نہیں ہیں، یہ ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس سے ٹکرا کے ہم گر نہ جائیں۔ اسی طرح اپنے دل کو، اپنے جسمانی اعضاء کو گناہوں سے بچانا، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ ڈیلی بیسس پہ بہت سے گناہ سرزد کر جاتے ہیں، تو ان گناہوں سے بچانا جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی، جو ان سین باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 صفات متقیوں کی بیان کی ہیں ایک آیت میں، کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مینز کن باتوں پر؟ جو ماضی میں گزر چکی، جو ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن پاک میں بھیجی اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ دوسری، نماز کو قائم کرنا، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جیسے کہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کریں، آپ اپنے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یا دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زیادہ تر دین کی راہ میں بڑھانے کے لیے، دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے مدرسہ میں یا مسجدوں میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا آپ نے۔ اللہ پاک کے پاس ایک بینک میں اکاؤنٹ، جیسے ہم فزیکلی یہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پیسے جمع ہوتے رہیں،
تو اللہ رب العزت کے پاس ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا جمع ہو رہا ہے، وہاں پہ ہمارے اس اکاؤنٹ میں ہمارا وہ بیلنس جمع ہو رہا ہے کہ آخرت میں ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت اس کے بدلے بخش دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب اللہ رب العزت آگے مومنین کی پہچان بیان کر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر اللہ پاک نے جو کچھ نازل کیا، ایمان رکھنے والے متقی لوگ اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں مومنین کے اوصاف تھے، اور اس آیت میں مزید اوصاف کا بیان کیا گیا۔ فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر، قرآن پر، دیگر تمام کتابیں جو پہلے نازل کی گئیں ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا وہ متقی جن میں یہ تمام اوصاف پائے جائیں جو پیچھے دونوں آیات میں بیان ہوئے، وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں سے کر دے، آمین۔ یہاں ہدایت سے مراد روشنی، ثابت قدمی اور قبول حق کی توفیق ہے، اور فلاح سے مراد ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور جنتوں کا مل جانا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس آیت میں کفار کا بیان ہے، ان کی پہچان ہے کہ کفار وہ ہیں جو حق کو چھپانے کے عادی ہیں، اور ان کی قسمت میں بدنصیبوں کے یہ لکھا گیا کہ وہ حق کو نہ مانے اور وحی کو جھٹلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفار کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، ان کو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ سعادت ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ عربی میں خاتمہ مہر کو لگانے کو کہتے ہیں، جیسے ہم سٹیمپ لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان پر شیطان کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اب نہ تو وہ نور ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی حق کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گیا اور آنکھوں پر سیاہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور انسان پر حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ استغفر اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، اس آیت میں منافقین کا بیان ہے کہ منافقین اچھائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی چھپاتے ہیں۔
منافقین کون کون سے ہیں؟ ایک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن اپنے دل میں کفر چھپا کر بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان، کلمہ گو مسلمان، جس میں منافق کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے، مثلا وہ جھوٹ بولے، فحش کلامی کرے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، نمازوں میں سستی کرے، ریاکاری کرے۔ فرمایا یہ منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ عملی منافق بہت بڑا مجرم ہے۔ منافق کا قول و عمل کے خلاف اور اس کا باطن ظاہر کے برعکس ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے کسی عمل میں منافقت کو شامل نہ کریں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں۔ آج سے پہلے بھی اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اللہ پاک ہماری ساری پرانی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اس منافقت سے بچا لیجئے، آمین۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ فرمایا منافق اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو ان کی سازشوں کا علم ہے، اور اللہ رب العزت اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اس چیز سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا شک، ریاکاری اور نفاق، یعنی منافق شک کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے ان کی یہ بیماری بڑھا دی۔ فرمایا منافق ایمان والوں کے لیے جہاں یہ ایمان میں یہ صورت اضافہ کرتی ہے سورہ بقرہ، وہیں منافقوں کے دلوں کی جو بیماری ہے یہ صورت ان کی پلیتی اور بڑھا دیتی ہے، ان کی شرارت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ کفر پر مر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا منافقوں کے ہی بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی فساد سے کیا مراد ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو صرف جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کی طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سن رکھو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا ہمارے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ منافقین جاہل ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں اپنی کتاب میں ان کو جاہل اور بیوقوف قرار دے دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا منافقین مسلمانوں سے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں دھوکہ دیتے ہیں، تاکہ اس طرح ان کی جان و مال کا تحفظ بھی ہوتا رہے اور وہ مال غنیمت میں بھی شریک رہیں، لیکن جب اپنے منافق سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کے ساتھ ان کے مذاق کو ان پر لوٹائے گا، اور انہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے
جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ فرمایا منافقین کے مکر و فریب کا اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جواب دیتے ہیں کہ ایک دن انہیں اسی طرح اس مذاق کا مزہ چکھایا جائے گا، آج ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں یعنی کہ منافق جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ نہ تو انہیں اس تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بن سکے۔ مثلاً ان کی مثال ایسی ہے، ان منافقین کی مثال یہاں ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جس نے آگ جلائی اور اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، چھین لی اللہ نے وہ روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ آس پاس کو کہ اس کو ساری چیزیں نظر آئیں گی تو اس کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، مگر اچانک اللہ کے حکم سے آگ بجھ گئی۔ ایسا اندھیرا ہوا کہ اس کو اس کا اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرمایا اب یہ بہرا بھی ہے، اگر اس کو اندھیرے میں کوئی راستہ سمجھائے تو وہ سن بھی نہیں سکتا، اندھا بھی ہے کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، گونگا بھی ہے کیونکہ وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ایسے شخص کی کامیابی کی تم کیا توقع رکھتے ہو؟ جو مفید روشنی تھی وہ منافقین سے ہٹا لی گئی، جیسے آگ کے بجھنے کے بعد گرمی، دھواں، اندھیرا رہتا ہے، اسی طرح منافقین کے پاس کفر، شرک، نفاق اور شک رہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان سے لا الہ الا اللہ کا نور جو ان کے دل میں تھا وہ منافق ہونے کی وجہ سے وہ بجھ گیا، ان کے دل اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ کبھی بھی حق کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فرمایا ان کو ایسے لوگوں کو یہ توبہ نصیب ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود بھی جاہل ہیں اور دوسروں کی نصیحت نہیں مانتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا اب منافقین کی ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمانی بارش کی طرح، وہ بارش جس میں تاریکیاں ہو، گرج ہو، بجلی کی چمک ہو، اور کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں منافقین وہ مراد ہیں جن پر واضح ہو جاتا ہے اور کبھی شک میں پڑتے ہیں، شک کی حالت میں ان کی مثال بارش جیسی ہو جاتی ہے۔ شک، کفر، شرک، نفاق کے اندھیروں کو ظلمات سے مثال دے کر یہاں سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ منافق ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں، جب ان پر بلا آتی ہے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پا لیں تو یہ اس میں گھس جائیں گے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ ان کے لیے جب بجلی روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا بھی انتظار کرو، ہمیں آنے دو، ہم تمہارے اجالے سے اپنا کام نکالیں گے، تو انہیں جواب ملے گا پیچھے لوٹ جاؤ، اس جگہ جاؤ جہاں نور تقسیم ہو رہا ہے، وہاں نور ڈھونڈو۔ اور پھر منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، دروازے کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔
فرمایا منافقین کی بینائی یعنی کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ممکن ہے کہ بارش کی چمک سے ان کی بینائی ختم ہو جائے، اسلام کے ذرا سے زوال سے یہ الٹے پاؤں کفر کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر مومنین کی مثال ہے کہ مومنین اور ان کے دلوں کے نور، ایمان کی مثال اس روشن چراغ سے ہے جو کہ ایک فانوس کے اندر ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ مومنین کا دل پہلی بات تو یہ کہ ایمان سے روشن رہتا ہے، پھر اسے صاف شفاف اور خالص دین سے مدد ملتی رہتی ہے، تو نور علی نورن یعنی سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ فرمایا مومنین کی بھی دو اقسام ہیں، ایک مقرب جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور ایک ابرار یعنی نیکوکار، نیک عمل کرنے والا، جس کی طرف ایسا کفار کی مثال کیسی ہے؟ ان کے اعمال کی مثال چمکتی ہوئی ریت ہے، جس کی طرف پیاسا پانی سمجھ کر بڑھتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کفار کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کفر کے سردار اور ایک ان کی پیروی کرنے والے۔ فرمایا یہاں دل کی بھی اللہ پاک نے اقسامیں بیان کر دی، صاف شفاف دل، چراغ کی طرح روشن، یہ مومن کا دل جس میں نور ایمان جگمگاتا ہے۔ غلاف والا دل کافر کا دل جس پر پردے پڑے رہتے ہیں، اور الٹا دل منافق کا دل جو لوگوں کو جان بوجھ کر حق کی طرف نہیں لوٹتا، حق کی طرف نہیں ماننے دیتا۔ اور ایک مخلوط دل ایسے منافق کا جس میں ایمان اور نفاق ملے جلے ہیں، ایمان اور اس کی بوٹی کی طرح جو صاف شفاف پانی سے نشو نما پا رہی ہو، نفاق وہ پھوڑا ہے جس میں خون اور پیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش کے ذریعے پانی اتارا جس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ بات تم جانتے بھی ہو۔ امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شہوت کے پتے ایک ہی ہیں اور اس کا ذائقہ بھی ایک ہی ہے، یعنی پتے کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں، گائیں، ہرن سب کھاتے ہیں، لیکن کیڑوں سے ریشم، مکھیوں سے شہد، ہرنوں سے مشک اور بکریوں سے مینگنیاں نکلتی ہیں۔ یعنی کوئی تو ایسا خالق ہے جو اس تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ ایک سینسیبل انسان اگر سوچے تو وہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ وہی اللہ رب العزت ہے، خالق ہے جو تمام نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ العزیز کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہیں، لہٰذا تمام عبادات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ شرک بہت سنگین گناہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ اور آپ چاہیں، تو نبی کریم نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، کہہ جو اللہ چاہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر جان بوجھ کر کیوں اللہ کا شریک بناتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس شخص نے دور جاہلیت میں کوئی شرکیہ پکاری وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا تم اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کفار سے خطاب کر کے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر اتارا یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اس کو کسی نے خود نہیں لکھا ہے، جیسے رائٹر سٹوریز لکھ رہے ہوتے ہیں یا پوئٹ اپنی پوئمز لکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ کسی آرڈنری انسان کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا پیغام ہے۔ اگر تم اس طرح کی کچھ بھی صورت اتار سکتے اتار لاؤ، نہیں ایک آیت ہی اتار لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خصوصی معجزہ ہے قرآن۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے، یعنی مجھے خصوصیت سے معجزے کے طور پر قرآن مجید دیا گیا جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔